ایک اور بات بتا دوں، اس کے اوپر سب سے بڑا سوال یہ بنتا ہے کہ اگر یہ ایکسپوز ہو گیا تھا تو آپ نے اس کی وزارت سے استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ یہ سب سے بڑا سوال بنتا ہے۔ میرا خدا گواہ ہے کہ مجھے ہر دفعہ، میں نے 85 دفعہ کہا ہے، مجھے چودھری پرویز الہی صاحب نے روکا کہ نہیں، میری چیف منسٹری کی گیم ہے، آن ایئر کہہ رہا ہوں، میں آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ میری چیف منسٹری کی گیم ہے، آپ نے ریزائن نہیں کرنا۔ اور جب چیف منسٹری ہم نے مانگ لی، ہم نے نیگوشیٹ کر کے لے لی پی ایم ایل این سے، وہ ساری کی ساری نون لیگ ہمارے گھر آ گئی، میاں صاحب سے بات ہو گئی، اسحاق ڈار صاحب سے بات ہو گئی، سب کا شکریہ ادا ہو گیا۔ اس کے بعد یہ کام کرنا ہو سکتا ہے ان کی نظر میں ٹھیک ہو، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ہم کو عقل کل تو نہیں ہے، لیکن ہم نے پارٹی قیادت کا حکم مانتے ہوئے سب سے پہلا استعفیٰ میرا آیا تھا وزارت سے، اور اس کے بعد جو چودھری شجاعت صاحب نے حکم دیا ہم اس پر عمل درآمد کر۔ آپ نے 2 اسمبلیاں توڑ دی، آپ کے دونوں، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں ایک بات کا، چلے پنجاب کو چھوڑ دیں، آپ پنجاب کا وزیر اعلیٰ پٹتا رہا کہ اسمبلی نہ توڑو، پچھتاؤ گے، آپ کے سامنے۔ آپ مجھے ایک آدمی بتا دیں کے پی کے کا، کوئی این جی او بتا دیں، کوئی سول سوسائٹی بتا دیں، کوئی اپوزیشن بتا دیں، کوئی حکومت بتا دیں، کوئی ایک آدمی بتا دو جس نے مطالبہ کیا ہو کہ کے پی کے کی اسمبلی توڑو۔ ایک آدمی تو دکھاؤ یار، ایک بیان تو دکھاؤ۔ آپ نے کیا سزا دی ہے لوگوں کے منتخب نمائندوں کو؟ کس لیے؟ لوگوں نے 5 سال کے لیے ان کو منتخب کیا تھا، آپ اپنی ضد اور انا کی خاطر آپ نے ان کو گھر بھیج دیا۔ ہمیں آج وہ کہیں گے یہ حکومت چھوڑ دو، ہم چھوڑ دیں، ہمیں تو کوئی نہیں۔ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا جی کہ یہ نون لیگ میں جا رہے ہیں، یہ فلاں میں جا رہے ہیں، نہیں، ان کا یہ خواب و خیال رہے گا۔ میں جدھر ہوں میں ادھر ہی، اور ادھر ہی کھڑا ہوں۔ آگے کل کو کیا فیصلہ کرتے ہیں چودھری صاحب، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن الحمدللہ میں 1 سال ہو گیا مجھے وزارت کرتے ہوئے فوڈ سیکورٹی کی، لیکن میں بہت انڈیپینڈنٹلی یہ وزارت کر رہا ہوں، اس میں کوئی مداخلت نہیں کر رہا کسی طرح سے۔ مذاکرات نہیں یار، میں مذاکرات کے حوالے سے بتا دوں، مذاکرات سے حوالے سے بھائی جان یہ سنجیدہ ہی نہیں تھا۔ مجھے ایک نہیں پی ٹی آئی والے یہ کیوں، اس میں میری دلیل سن لے۔ آپ کو جو الیکشن چاہیے، آپ نے اس سلیکشن کے لیے پتہ نہیں آپ کس فریم آف مائنڈ میں تھے اس وقت، کیا حالات تھے آپ کے دماغ کے، آپ نے 2 اسمبلیاں توڑ دی۔ آپ کے دونوں، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں ایک بات کا، چلے پنجاب کو چھوڑ دیں، آپ پنجاب کا وزیر اعلیٰ پٹتا رہا کہ اسمبلی نہ توڑو، پچھتاؤ گے، آپ کے سامنے۔ آپ مجھے ایک آدمی بتا دیں کے پی کے کا، کوئی این جی او بتا دیں، کوئی سول سوسائٹی بتا دیں، کوئی اپوزیشن بتا دیں، کوئی حکومت بتا دیں، کوئی ایک آدمی بتا دو جس نے مطالبہ کیا ہو کہ کے پی کے کی اسمبلی توڑو۔ ایک آدمی تو دکھاؤ یار، ایک بیان تو دکھاؤ۔ آپ نے کیا سزا دی ہے لوگوں کے منتخب نمائندوں کو؟ کس لیے؟ لوگوں نے 5 سال کے لیے ان کو منتخب کیا تھا، آپ اپنی ضد اور انا کی خاطر آپ نے ان کو گھر بھیج دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جنوبی پنجاب کے سیکریٹریٹ کے پیسے لیپس ہو جائیں گے، ان کی مدت، میری طرف سے تو بھائی سال پہلے لیپس ہو جاتے ہیں، میں سب سے خوش آدمی ہوں، اس لیے کہ میں جنوبی پنجاب صوبے کا مخالف ہوں۔ اس کا دفتر میں بھاولپور میں نہیں بننے دوں گا، بنائیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، وہ جنوبی پنجاب کا صوبہ بنائیں، ہم ان کے ساتھ نعرے ماریں گے، ان کے ساتھ تحریک میں شامل ہوں گے، لیکن بھاولپور صوبے کی ڈیمانڈ ہماری اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اور الحمدللہ اگر اسمبلی میں کسی نے آواز اٹھائی ہے اسمبلی میں، تو اس ناچیز نے اٹھائی ہے، وہ بھلے نکار خانے میں طوطی کی آواز صحیح، لیکن میں نے اپنا فرض پورا کیا ہے، اپنے ضمیر سے کیا ہوا وعدہ
اپنے دوستوں سے، اپنے لوگوں سے، اپنے علاقے سے کیا ہوا وعدہ، وہ وقت یاد کریں آپ کہ جب میرے اوپر کرٹیسزم ہوتا تھا کہ جی سارا بھاولپور صوبہ مانگ رہا ہے اور طارق بشیر چیمہ خاموش ہے. یاد ہے آپ کو وہ وقت؟ تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ مجھے اس میں نہ ڈالو. نماز پڑھنی ہے نا باجماعت، آخری صف میں بھی جماعت ہو جاتی ہے. ضروری نہیں کہ امام کے پیچھے والی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تو وہ باجماعت نماز ہوتی ہے. نماز آپ دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں صف میں بھی پڑھیں، نماز اللہ کے گھر میں قبول ہوتی ہے. اور جب میں نے دوستوں کے مجبور کرنے پر اس پہ آواز اٹھائی تو آج دیکھنے آج سارے کدھر کھڑے ہوئے. ان کو نہ بھاولپور صوبے سے بھائی دلچسپی ہے، نہ ان کو جنوبی پنجاب کے صوبے سے دلچسپی ہے، ان کو صرف میری مخالفت سے دلچسپی ہے. نمبر 1. نمبر 2، یہ بھاولپور کا بچہ جانتا ہے، دیکھتا ہے، سوچ رہا ہے کہ بھائی ان کی کیا سوچ ہے، کس انداز میں یہ لوگ سوچ رہے ہیں. اللہ خیر کرے گا، جب وقت آئے گا تو ہم اس کو دیکھ لیں گے. باقی رہ گئی بات آپ کی ریسرچ والی بات اور پانی والی، وہ میرے بھائی بغیر اس وقت 3 ہمارے واٹر پروجیکٹس چل رہے ہیں ورلڈ بینک کے. ایک لوکسٹ کا پروجیکٹ چل رہا ہے ہمارا ٹڈی دل کا، جو آج سے 2 سال پہلے 3 سال پہلے چولستان میں حملہ ہوا تھا. اس کے علاوہ ہم نے جو میکسیمم پروجیکٹس ہم شروع کر سکتے تھے پانی کی تحقیق کے حوالے سے، مختلف سیٹس کے حوالے سے، ہم نے مختلف انٹرنیشنل کمپنیز کو بلا کے پاکستان ان سے میٹنگز کی ہیں. کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنا سارا اپریٹس لے کر پاکستان آئیں اور ہمیں کپاس کا، گندم کا اور باقی سارے، گندم میں بیج میں ہم خود کفیل ہیں، چاول کے بیج میں ہم خود کفیل ہیں، میز مکئی کے بیج میں ہم خود کفیل ہیں. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے ہمارا، لیکن ہمیں کپاس کا سب سے بڑا ایشو ہے اور وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی جتنی جلدی اپ لفٹ ہو سکے وہ ہم کریں ایک سوال کریں اور خالد وزیر صاحب سے سر یہ حکومت تو آپ کے سر پہ کھڑی ہے، بجٹ کی عادت سے باہر ہو سکتا ہے، صوبہ میرے بھائی گزارش یہ ہے، ہر پارٹی، جتنی اتحادی پارٹیاں ہیں نا، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ حکومت ہمارے سر پہ کھڑی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ پنجاب میں کوئی حکومت نہیں ہے. پنجاب میں یہ ہمارے جو نام نہاد ویژنری لیڈر ہیں نا، یہ میں نے دنیا کا پہلے لیڈر دیکھا ہے جس نے اپنی 2 حکومتیں توڑ دی. کاجو بھائی میرے ساتھ مقابلہ کرو. اب جب آپ کو آئینی تقاضوں کا پتہ ہے، سب سے پہلے پنجاب حکومت نے پنجاب اسمبلی نے 2/3 اکثریت سے یہ بل پاس کر دیا. اس کے بعد یہ جائے گا نیشنل اسمبلی میں.